یہ سال تھا 1977۔ ذوالفقار علی بھٹو پر دھاندلی کا الزام لگتا ہے اور اپوزیشن الزامات لگاتی، سڑکوں پر دھما چوکڑی مچاتی، احتجاج پر احتجاج کرنے لگتی۔ احتجاج تحریک بنتی گئی اور پھر وہی ہوا جو پاکستان میں ہوتا ہے۔ قوم کے وسیع تر مفاد میں مارشل لا لگ گیا اور یوں جنرل ضیاء الحق ملک کے مالک کل بن گئے۔ 1973 کا آئین معطل ہو گیا، سسپینڈ ہوا، ایبروگیٹ نہیں ہوا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ایکٹنگ گورنرز بنا دیے گئے۔ مارشل لا بجلی بن کر گرتا ہے پیپلز پارٹی کے 10 بڑے رہنماؤں پر، اور خصوصاً شکار کون ہوا؟ جی ہاں، ذوالفقار علی بھٹو۔ سب کے سب گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ یہ گرفتاری مارشل لا دور کے قانون کے تحت ہوئی جس کا نام تھا لا کنٹیننس اینڈ فورس آرڈر۔ یہاں سے قانونی چارہ جوئی کا آغاز کرتی ہیں بیگم نصرت بھٹو، جو اپنے شوہر سابق وزیر اعظم بھٹو کی آزادی کے لیے براہ راست سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ریٹ دائر کرتی ہیں۔ یہ ریٹ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی۔ 1973 کے آئین کے آرٹیکل 184(3) میں ریٹ 2 وجوہات کی بنیاد پر دائر کی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ معاملہ پبلک امپورٹنس کا ہو، اور دوسرا یہ کہ انسان کے بنیادی حقوق یعنی فنڈامنٹل رائٹس پامال کیے جا رہے ہیں۔ ریٹ دائر ہوئی، فریقین کو نوٹس ملا، عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان میں فریقین کو کیس پر دلائل دینے کے لیے بلا لیا گیا۔ اب کیا تھا، عدالت لگ جاتی ہے، فریقین کے وکیل پیش ہوتے ہیں۔ نصرت بھٹو کی جانب سے وکیل تھے یحییٰ بختیار، اور چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے وکیل پیش ہوئے AK بروہی۔ یحییٰ بختیار نے دلائل پیش کرتے ہوئے کہا، نمبر 1 کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے 17 اکتوبر 1977 کو گورنمنٹ کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں جو بدنیتی پر مبنی ہیں اور جن کا مقصد پیپلز پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکنا ہے۔ نمبر 2 کہ اس کیس کا عاصمہ جلانی کے کیس کے تناظر میں فیصلہ کیا جائے جس میں مارشل لا کے نفاذ کو غیر قانونی ٹھہرایا گیا تھا، اور اس مارشل لا کے تحت ہونے والی گرفتاریاں بھی غیر قانونی ٹھہرا دی گئی تھیں۔ اور نمبر 3 کہ 1973 کے آئین کے تحت چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس ملک میں مارشل لا لگانے کا کوئی جواز نہیں، اس لیے چیف آف آرمی اسٹاف کا یہ عمل آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ہائی ٹریزن ہے، یعنی کہ غداری ہے، جس پر انہیں سزا ملنی چاہیے۔ جواب میں ڈیفنس سائیڈ سے چیف آف آرمی اسٹاف کا دفاع کرتے ہوئے AK بروہی نے 200 کیس کا حوالہ دیتے ہوئے فیصلہ مانگا۔ 200 کیس میں مارشل لا کو جائز قرار دے دیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے بھی کہا کہ اس مارشل لا کو جائز قرار دیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ مارشل لا کے بعد آئین معطل جانا جائے اور نیو لیگل آرڈر نافذ ہوا ہے جس کا نام لا کنٹیننس اینڈ فورس آرڈر 1977 ہے، جس کے تحت گرفتاری یعنی ڈیٹینشن لیگل ہے، غیر قانونی نہیں۔ تیسرا آرگیومنٹ ان کا یہ تھا کہ مارشل لا لگانا ملک کی ضرورت تھی، اور مارشل لا ملک میں آزاد انتخابات کروانے کے لیے لگایا گیا ہے۔ دونوں جانب سے دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ دیتے ہوئے آئین کو مقدم قرار دیا اور سپریم قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئین کی دفعات کو معطل کرنا وقت کی ضرورت تھی، اور کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس مارشل لا لگانے کی طاقت تو نہیں ہے، مگر جب مارشل لا نافذ ہو گیا تو چیف آف آرمی اسٹاف چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن جاتا، اور کنٹیننس اینڈ فورس آرڈر 1977 کے تحت وہ بنیادی حقوق کو معطل کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ جب کوئی تبدیلی عوام کے لیے آتی ہے اور عوام اس کے خلاف اگر رد عمل پیش نہیں کرتے تو اسے انقلاب مان لیا جائے اور تبدیلی کو مان لیا جائے۔ ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے کہا کہ سابقہ وزیر اعظم ملک میں قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے میں ناکام رہے ہیں، اور جب قانون کی حکمرانی نہیں رہی تو مارشل لا کا نفاذ ضروری تھا۔ اور اس طرح آخر میں کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے لاز کنٹیننس ان فورس آرڈر 1977 کو نیا لیگل آرڈر قرار دے دیا، یعنی نیا قانون قرار دے دیا، اور اس کے تحت ذوالفقار علی بھٹو کی گرفتاری یا ڈیٹینشن کو جائز قرار دیتے ہوئے نصرت بھٹو کی ریٹ خارج کر دی، یعنی وہ مقدمہ جو نصرت بھٹو نے بھٹو کی رہائی کے لیے دائر کیا تھا اسے خارج کر دیا گیا۔